جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ اس اصطلاحی فتویٰ کی کتنی قسمیں ہیں، تو جان لیجئے کہ اس اصطلاحی فتویٰ کی 3 قسمیں ہیں: تشریعی فتاویٰ، فقہی فتاویٰ، جزئی فتاویٰ۔ تشریعی فتاویٰ وہ فتاویٰ ہیں جو شارع یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے صادر ہوئے۔ یہ فتاویٰ آپ کو قرآن مجید میں مطلوع شکل میں ملیں گے یا پھر احادیث مبارکہ میں غیر مطلوع شکل میں صورت میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اور یہی فتاویٰ، تشریعی فتاویٰ، عام شرعی قاعدے بھی ہیں کہ ان کے اوپر باقی فتاویٰ کو قیاس بھی کیا جاتا ہے۔ ان کی ایک فتاویٰ کی حیثیت ہے اور دوسری ان کی ایک عام شرعی قاعدے کی حیثیت بھی ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اور وہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان عورتوں کے بارے میں۔ اور کئی آیتیں ہیں جن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ استفتاء کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وغیرہ ذالک، بہت ساری آیت اس حوالے سے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ ایک خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میری والدہ نے یہ نظر مانی تھی کہ وہ حج کریں گی، لیکن وہ حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تم ان کی طرف سے حج کر لو۔ تو یہ تشریعی فتاویٰ ہیں۔ اور اس تشریعی فتاویٰ کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک تھا، اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ نمبر 2، فقہی فتاویٰ۔ فقہی فتاویٰ سے مراد وہ فتاویٰ ہیں جو فقہائے کرام و مجتہدین کسی مسئلے کے بارے میں دیتے ہیں یا دیے ہیں۔ اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسئلہ واقعی پیش آیا ہے، کسی متعین بندے کے ساتھ ایسا ہوا اور وہ مجتہد فقیہ کے پاس آیا اور ان سے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے ان کو جواب دے دیا۔ نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ فقیہ مجتہد فقہ کی تدوین کرتے ہوئے، کسی قاعدے کی فروعات کو بیان کرتے ہوئے مسئلے کی صورت اپنے سے فرض کر لیتا ہے، تصور کر لیتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو اس کا حکم یہ ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کسی سے پوچھ لیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو سرحتک کہا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب یہاں پر کسی نے اپنی بیوی کو یہ کہا ہے یا نہیں کہا، یہ واقعہ پیش آیا نہیں، اس سے غرض نہیں ہے۔ غرض یہ کہ اگر کوئی شخص سرحتک یہ جملہ کہہ دے تو اس سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں، تو اس کے جواب اگر کوئی دے دے تو یہ فقہی فتاویٰ ہے۔ دوسری قسم فقہی فتاویٰ کی ہے۔ تیسری قسم جزئی فتاویٰ۔ جزئی فتاویٰ وہ ہیں کہ واقعہ پیش آیا،
کسی متعین شخص کے ساتھ مسئلہ ہوا اور اس نے پھر آ کے عالم دین سے، مفتی سے، فقیہ یا مجتہد سے پوچھ لیا اور انہوں نے اس کا جواب اس کو بتایا، حکم بتایا، تو یہ جزئی فتویٰ کہلائے جاتے ہیں، اس کو جزئی فتویٰ کہتے ہیں۔ اور ہمارے زمانے میں اکثر بیشتر فتویٰ کا اطلاق، لفظ فتویٰ کا، افتاء کا اطلاق اس تیسری قسم پر ہوتا ہے کہ مسئلہ پیش آتا ہے، واقع ہو جاتا ہے، پھر وہ آ جاتے ہیں مفتی کے پاس، اس کے سامنے پوری صورتحال رکھتے ہیں اور وہ ان کو جواب دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مفتی کہتا ہے کہ صورت مذکورہ میں جو آپ نے صورت بیان کی میرے سامنے، اس کا یہ حکم ہے۔ اور کبھی کبھی فقہی فتویٰ پر بھی لفظ فتویٰ اور افتاء کا اطلاق آج بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ آج نہیں ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر فتویٰ کا اطلاق، افتاء کا اطلاق جزئی فتویٰ پر ہوتا ہے۔ تو یہ فتویٰ کی 3 قسمیں ہیں، فتویٰ کی 3 قسمیں ہیں: تشریعی فتویٰ، فقہی فتویٰ، جزئی فتویٰ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا۔